ابھی انتظار کرو، دیکھتے ہیں عاطف چودھری آخر کرتا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی ارباز سے مخاطب ہوا۔ کہیں کھیل ہمارے ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے۔ یوں لگتا تھا جیسے فرقان لشاری سے زیادہ ارباز کو عاطف چودھری سے دو ہاتھ کرنے کی جلتی ہو۔ کھیل ہمیشہ اچھے کھلاڑی کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ جب تک اچھا کھلاڑی میدان میں رہے کھیل ختم نہیں ہوتا، اور میں ابھی میدان میں ہوں۔ فرقان لشاری نے غمگین لہجے میں کہا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹہل رہا تھا، مگر اس کا ذہن مسلسل گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ مگر لشاری صاحب، آخر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ وہ کل کا بچہ ہمیں للکار رہا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ ارباز اس کو مسلسل کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا، اور وہ دھیمے انداز میں اس کی ہر پیشکش کو رد کرتا جا رہا تھا۔ اچھا کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو اپنی چالیں مناسب وقت کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ بے ڈنگا کھیل ہمیشہ شکست کا باعث بنتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر دھیمے انداز میں کہا۔ میں اس کو ابھی تھوڑا وقت دینا چاہتا ہوں۔ سمجھدار ہوا تو جلد سمجھ جائے گا، ورنہ انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنا تو ہمیں آتا ہی ہے۔ فرقان لشاری کے اطمینان میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ ارباز نے بھی کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کی اداکاری کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ عاطف کو آج آفس آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، وشما نے اسے رضوان رند کے دفتر میں حاضری لگوانے کا مژدہ سنایا۔ وہ ایڈیٹر روم جانے کے لیے مڑنے ہی لگا تھا جب وشما نے اسے عقب سے پکارا، اور وہ یک لخت رک گیا۔ پلیز عاطف، اپنے آپ کو تکلیفوں میں مت جھونکیں۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ آپ کے وجود کے ساتھ کسی کا رام و سکون جڑا ہے۔ آپ ہنستے ہیں تو کوئی خوشی سے کھل اٹھتا ہے، اور آپ پریشان ہوں تو کسی کا جینا بھی اس کے لیے اذیت بن جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو آپ کی محبت کے عوض اپنی سانسیں اپنے رب کے پاس گروی رکھوا چکا ہے۔ پلیز خود کو مصیبتوں میں ڈال کر اس کے لامحدود درد کا باعث مت بنیں جو آپ کی محبت کی شدت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کہتے ہوئے وشما نے سر جھکا لیا تھا۔ اس کے لہجے میں شدت کرب میں بھیگا ہوا تھا۔ عاطف اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنی بات کر رہی ہے، اور اس کو یہ بھی علم تھا کہ وشما اس کے عشق میں بری طرح مبتلا ہے، مگر وہ اس حوالے سے بے بس تھا۔ وہ خود بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عشق و محبت کی باتیں اس کی سمجھ میں کم ہی آتی تھیں۔ اس سے اگر عشق تھا تو اپنے کام سے تھا، اس سے اگر محبت تھی تو اپنے جنون سے تھی، اور وہ اپنا سب کچھ اپنے مشن پر قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ مگر وہ یہ بات وشما کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے وشما کو آنسو باتیں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ رضوان رند جیسے عاطف ہی کے انتظار میں تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ یکدم کھڑا ہو گیا، اور اس کے سامنے آج کا اخبار پھینکتے ہوئے قریباً دھاڑتے ہوئے بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ اصل میں عاطف اپنے گزشتہ کالم کے حوالے سے رضوان رند کے ساتھ بھی گیم کھیل گیا تھا۔ اس نے اس کے ٹیبل پر جو کالم بھیجا تھا وہ معاشی ترقی میں خواتین کا کردار کے حوالے سے تھا، مگر عین اس وقت جب اخبار پرنٹ ہونے کے مرحلے میں تھا عاطف نے کالم تبدیل کر دیا، جو فرقان لشاری کے سیاسی کیریئر کے تابوت میں آخری کیل کی حیثیت رکھتا تھا۔ تم فرقان لشاری کے جس اسکینڈل کو سامنے لانا چاہ رہے ہو، جانتے بھی ہو کہ اس کے نتائج صرف تمہیں ہی نہیں ہم سب کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ جانتے ہو کہ اگر یہ اخبار بند ہو گیا تو کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، کتنے لوگوں کا روزگار جڑا ہے اس اخبار کے ساتھ۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو گاؤں جا کر اپنے باپ دادا کی جاگیریں سنبھال لو گے۔ یہ بیچارے غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے کس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹائیں گے؟ بتاؤ۔ رضوان رند ایک دم سے بھڑک اٹھا تھا۔ اسے اپنا اخبار بند ہوتا ہوا صاف نظر آنے لگا تھا۔ سر، ایسا میں نے کیا کر دیا ہے جس پر اس قدر سیخ پا ہو رہے ہیں؟ فرقان لشاری نے جس سڑک کی گرانٹ سے منظور کروائی تھی، میں خود اس جگہ کا وزٹ کر کے آیا ہوں۔ وہاں پکی سڑک تو کیا کوئی کچی گلی بھی نہیں ہے، بس بلند و بالا پہاڑ ہیں جن پر انسان تو کیا گدے اور خنجر بھی نہیں چل سکتے۔ اس بار عاطف کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر رضوان رند فرقان لشاری کی اتنی طرفداری کیوں کر رہا ہے بطور ایڈیٹر، اور اسے عاطف کا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر وہ اس کے الٹ کر رہا تھا۔ یہ تمہارا اور میرا مسئلہ نہیں ہے عاطف، یہ حکومت اور حکومتی ارکان کا مسئلہ ہے، وہ خود اس سے نمٹ لیں گے۔ تم فوراً اس معاملے سے دستبردار ہو جاؤ۔ تم میرے اخبار کے ایک ہونہار کارکن ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ مجبوری میں مجھے کوئی ایسا اقدام اٹھانا پڑے جو بعد ازاں ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ یہ کہتے ہوئے رضوان رند نے
رخ پھیر لیا تھا۔ عاطف ظاہر تھا کہ یہ سب کچھ اس نے دل سے نہیں بلکہ مجبور ہو کر کہا تھا۔ ایک اچھا ایڈیٹر ہونے کے ناطے وہ بھی عاطف جیسے بہترین صحافی کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ سر فرقان لشاری کی جگہ اگر میرے والد صاحب بھی ہوتے نا، تب بھی میں اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹتا۔ یہ میرا کام ہے سر، آپ مجھے میرا کام کرنے دیں۔ عاطف یہ کہہ کر تیزی سے پلٹا، مگر دروازے کے پاس پہنچ کر اچانک رکا اور کچھ سوچتے ہوئے پلٹ کر بولا، اور ہاں، یہ اسکینڈل میں نے آپ کے پلیٹ فارم سے اٹھایا ہے اور اب آپ ہی نے اسے آن کرنا ہے۔ وہ یہ کہنے کے بعد کمرے سے نکل گیا اور رضوان رند بے بسی سے جھولتے دروازے کو تکتا رہ گیا۔ پھر اس نے اسی بے بسی کے عالم میں وہی اخبار اٹھا کر دوبارہ میز پر پٹک لیا تھا۔ اس کے بعد تو عاطف کے لکھے کالموں نے بہت تیزی سے شہرت حاصل کی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹلوں سے لے کر چائے کے چھوٹے چھوٹے ڈھابوں تک فرقان لشاری اور اس کی کرپشن کی دھوم تھی۔ ہر شخص عاطف کی ہمت اور حوصلے کی داد دے رہا تھا، جس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر فرقان لشاری کی مالی بدعنوانی کو بے نقاب کیا تھا۔ معاملہ اس قدر گرم ہوا کہ وزیر اعظم کو خود اس اسکینڈل کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقاتی کمیٹی بنانا پڑی۔ فرقان لشاری کی کرپشن بہت واضح تھی، اس کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جلد وزیر اعظم نے اسے وزارت سے ہٹا دیا اور اس کے خلاف انکوائری بٹھا دی۔ عاطف ان دنوں چھٹیوں پر گھر گیا ہوا تھا۔ اسے وشما نے فون کیا تھا۔ عاطف، آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم نے لشاری کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا ہے، اور انہوں نے خود ایڈیٹر صاحب کو کال کر کے آپ کی اور آپ کے اخبار کی بہت تعریف کی ہے۔ وشما پر جوش سے انداز میں بتا رہی تھی۔ ارے واہ وشما، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ وہ بھی یہ سن کر خوش ہو گیا تھا۔ ویسے بھی پچھلے دنوں اس نے فرقان لشاری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں اتنی محنت کی تھی کہ نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی طور پر بھی کافی تھک گیا تھا۔ یہ خبر اس کے تھکن سے جلتے وجود پر بارش کی ٹھنڈی بوندوں جیسی تھی۔ اس کی ساری تھکن جیسے ایک ہی لمحے میں ہوا ہو گئی تھی۔ جتنی اچھی خبر میں نے آپ کو سنائی ہے، اس لحاظ سے تو میرا انعام بھی بڑا بنتا ہے۔ وشما نے نچلا ہونٹ دباتے ہوئے معنی خیز سے انداز میں کہا۔ تم حکم کرو وشما، تمہارے لیے تو۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا مگر پھر محبت کا بے ساختہ اظہار کرتے کرتے رک گیا۔ میرے لیے کیا عاطف؟ وشما نے اس کی آدھی ادھوری بات پکڑ لی تھی۔ وہ اس کی اس ادھوری بات کو پورا سننے کے بعد اپنے وجود کو مکمل کرنا چاہتی تھی۔ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ٹریٹ دوں؟ عاطف کو لگا کہ شاید یہ مناسب وقت نہیں ہے، حالانکہ یہی مناسب وقت تھا۔ وشما نے ایک سرد آہ بھری۔ آج پھر عاطف اپنی محبت کا اظہار کرتے کرتے رہ گیا تھا۔ آپ کے ساتھ ایک اچھا سا ڈنر یا لنچ؟ وشما نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہی ہوتے تھے جو وہ عاطف کے ساتھ گزارتی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ وہی لمحے اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھے۔ ڈن، عاطف نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ تو پھر کب آ رہے ہیں واپس؟ وشما نے اشتیاق سے پوچھا۔ عاطف کی دوری ہمیشہ اس کو بے چینی کا باعث بنتی تھی۔ 1-2 دن تک آ جاؤں گا، عاطف نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، جلدی آئیے گا۔ فون بند کرنے سے پہلے وہ کہنا نہیں بھولی تھی، اوکے، جلدی ملتے ہیں۔ عاطف نے بھی مسکراتے ہوئے الوداعی کلمات کہے اور کال کاٹ دی۔ کیا بات ہے بھائی، ہمارا پتر بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ چودھری شبیر احمد ابھی ابھی اس کے عقب میں آ کھڑے ہوئے تھے اور اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ابا جی، ایک اچھی خبر آپ کو سنانا تھی۔ عاطف پہلے تو گڑبڑایا کہ شاید وہ وشما کے ساتھ ہونے والی گفتگو اس کے ابا جی نے سن لی ہے، مگر ان کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ پا کر وہ سنبھل گیا۔ ابا جی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ فرقان لشاری والے کیس کے حوالے سے۔ ہاں ہاں بالکل بتایا تھا تم نے، اور تم یہ بھی بتا رہے تھے کہ تم نے اس کے خلاف کچھ ثبوت وغیرہ بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ انہیں فوراً فرقان لشاری کے حوالے سے وہ تفصیلی گفتگو یاد آ گئی جو عاطف نے کچھ دن پہلے ان سے کی تھی۔ جی جی ابا جی، نہ صرف ثبوت اکٹھے کیے بلکہ عوام کے سامنے پیش بھی کر دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عوام کی عدالت دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، جہاں پیشیاں نہیں لگتی، بس فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ اس قدر اوپر تک پہنچ گیا ہے کہ خود وزیر اعظم کو بھی حرکت میں آنا پڑا۔ انہوں نے فوری طور پر فرقان لشاری کو وزارت سے ہٹا دیا ہے اور اس کے خلاف انکوائری بھی بٹھا دی ہے۔ عاطف نے خوشگوار لہجے میں
اپنا کارنامہ بتایا تو چودھری شبیر خوشی سے کھل اٹھے۔ ارے واہ پتر، تم نے کیا کمال کر دیا! مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ کامیابی تمہاری نہیں، میری اپنی ہے۔ میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے تم نے۔ انہوں نے اٹھ کر اپنے ہونہار بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ عاطف کو سینے سے لگا کر انہیں ہمیشہ یہ ایک عجیب سا سکون اور سرشاری کا احساس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی ان کے اندر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عاطف نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ابا جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میری یہ کامیابی یقیناً آپ کی کامیابی ہے، کیونکہ حق کے راستے پر چلنا مجھے آپ ہی نے سکھایا ہے۔ یہ کامیابی ہر اس شخص کی کامیابی ہے جو حق اور سچائی کے راستے پر ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر باطل قوتوں کی آندھیاں چاہے جتنی ہی تیز کیوں نہ ہوں، وہ اسے اپنے مقاصد سے ایک اینٹ بھی پیچھے نہیں ہٹا پاتی۔ عاطف نے اپنے بوڑھے باپ کی جھریوں زدہ ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا غرور رہے گا کہ میں نے ایک ایسے بیٹے کا باپ ہوں جس نے میری تربیت کا بھرم رکھا اور ویسا ہی بنا جیسے میں اسے بنانا چاہتا تھا۔ چودھری شبیر احمد نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو مسکراتے ہونٹوں اور نم آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ عاطف نے واپس جاتے ہوئے سونے کی انگوٹھی خرید لی تھی۔ آج رات ڈنر پر وہ وشما کو پرپوز کرنے والا تھا۔ انگوٹھی خریدنے کے بعد جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو خود بخود ہی ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر دار آئی۔ اس نے چشمے تصور سے وشما کو یہ انگوٹھی پہنے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کا ارادہ یہاں سے سیدھا وشما کی طرف جانے کا تھا، مگر ایک فون کال نے اس کا ارادہ تبدیل کر دیا تھا۔ جو اپوزیشن جماعت کے ایک لیڈر کی تھی، وہ ایک طرح سے فرقان لشاری سیاسی حریف تھا۔ اس کا نام بصیر شاہ تھا۔ اس کے سیکرٹری کی کال تھی۔ شاہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سیکرٹری نے دو ٹوک بات کی تھی۔ وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ عاطف کچھ حیران ہوا تھا۔ جس قسم کی شہرت اس کی بن گئی تھی، سیاستدانوں کو تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے تھا۔ یہ تو آپ کو ان سے مل کر ہی پتہ چلے گا۔ سیکرٹری بڑا کایا تھا، کچھ بھی بتا کر نہیں بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ عاطف نے وشما کے گھر جانے کی بجائے گاڑی گلبرگ کے ایک بنگلے کی جانب موڑ دی۔ اس کو زیادہ دیر نہیں لگی تھی بصیر شاہ کے بنگلے پر پہنچنے میں۔ سخت چیکنگ کے بعد اسے اندر جانے کی اجازت ملی، جہاں لان میں بصیر شاہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عاطف نے بھی اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے مصافحہ کیا۔ کیا لوگے، چائے یا جوس؟ بصیر شاہ نے آداب میزبانی نبھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، میں کچھ نہیں لوں، میں بس تھوڑی دیر تک نکلوں گا۔ عاطف نے بیٹھتے ہی جتا دیا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دیں عاطف چودھری صاحب، آخر ہم بھی آپ کے قدردانوں میں سے ہیں۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا جسے عاطف سمجھ نہیں سکا۔ میں سمجھا نہیں شاہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عاطف نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ عاطف، آپ نے بہت اچھا کام کیا، میں تو فین ہو گیا ہوں آپ کا۔ بصیر شاہ نے بات کا آغاز کیا۔ سر، آپ جہاں بھی اچھا کام کریں اور نیک ارادے سے کریں تو آپ کو ضرور پذیرائی ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ عاطف نے ایک آفاقی اصول بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حلقۂ خاص میں شامل ہو جائیں۔ میں آپ کے ساتھ دوستی کے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ لشاری کے اس کارنامے کے بعد اب ان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ بصیر شاہ نے کارنامے پر زور دیتے ہوئے اپنی جماعت کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ اگلے الیکشن جن میں اب زیادہ وقت نہیں ہے، ہماری جماعت واضح اکثریت کے ساتھ حکومت میں آئے گی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا، اور پھر وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ اس کی باتیں عاطف کے سر سے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ سوری سر، میں سمجھا نہیں۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس نے اپنی سہولت کے لیے پوچھ لیا۔ سیدھی سی بات ہے عاطف چودھری، الیکشن نزدیک ہیں اور تم ایک اچھی ساکھ رکھنے والے صحافی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے الیکشن کمپین چلاؤ اور میرے حلقے کے لوگوں کو قائل کرو کہ ان کے دکھوں کا مداوع صرف اور صرف مجھے ووٹ دینے سے ہی ہو سکتا ہے۔ میں ہی ان کا واحد مسیحا ہوں جن کے پاس اس کے تمام زخموں کا علاج ہے۔ اس دفعہ بصیر شاہ نے کھل کر اپنا مدعا بیان کیا تھا۔
جو عاطف کو اندر تک سلگا گیا۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اسے اس کام کے لیے بلایا ہے۔ اور آپ کے خیال میں آپ کی بات مان جاؤں گا؟ عاطف نے کچھ اس انداز سے پوچھا جیسے اسے بصیر شاہ کی بصیرت پر شبہ ہو۔ اگر مان جاؤ گے تو فائدے میرا ہوگے۔ تمہارے سامنے کتنے ہی صحافی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بیرون ملک ایک شاندار اور پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا لہجہ اشتہا بڑھانے والا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ بکاؤ نہیں تھا۔ سر، کاش آپ مجھے یہ پیشکش کرنے سے پہلے مجھ پر تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے تو آج نہ آپ کا وقت ضائع ہوتا اور نہ میرے قیمتی وقت کا ضیاع ہوتا، عاطف نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ اس الجھے ہوئے انداز میں دیکھنے لگا جیسے اس کا کہا سمجھ نہ پا رہا ہو۔ تب عاطف نے کھل کر بات کرنا ہی مناسب سمجھا۔ سر، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں اور اپنے ملک کے سیاستدان کی حیثیت سے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر جو کام آپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی ڈیل ہی کرنا ہوتی تو میں لشاری سے بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ جو میرے ملک کا دشمن ہے وہ میرا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ چلتا ہوں سر، کہتے ہوئے عاطف اٹھ کھڑا ہوا۔ بصیر شاہ نے بھی اپنی نشست چھوڑ دی۔ ایک دفعہ پھر سوچ لو عاطف چودھری، ہمارے ساتھ جس نے بھی ہاتھ میں لایا خسارے میں نہیں رہا۔ اس کا لہجہ اکسانے والا تھا۔ سر، میں جب کچھ ٹھان لیتا ہوں تو پھر اپنا فائدہ نقصان نہیں دیکھتا، بس کر گزرتا ہوں۔ میری تربیت اور شخصیت میں لچک نہیں ہے، عاطف نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ پھر وہ رکا نہیں، تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گیٹ سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے یوں آسودہ سانس خارج کی جیسے بہت عرصے بعد گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکل کر کھلی فضا میں سانس لیا ہو۔ حالانکہ بصیر شاہ سے اس کی ملاقات کا دورانیہ محض 20-25 منٹ ہی تھا۔ ابھی وہ وشما کی طرف جانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ رضوان رند کی کال آ گئی۔ اس نے بھی فوراً ملنے کو کہا تھا، یعنی وشما کو انگوٹھی پہنانے کی خواہش ابھی خواہش ہی رہے گی۔ عاطف نے ایک مرتبہ پھر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سوچا، سچ کہتے ہیں یہ دنیا کی محبت کرنے والوں کو اتنی آسانی سے نہیں ملنے دیتی۔ اس مرتبہ اس کی خود کلامی میں ہلکی سی شرارت تھی، جیسے وشما سے یہ چند میل کی دوری اسے لطف دے رہی ہو اور وہ اسے بھرپور انجوائے کر رہا ہو۔ مگر یہ لمحے گو کہ بہت قیمتی لیکن بہت تھوڑے تھے۔ اس کے ہونٹوں کی سیر انگیز مسکراہٹ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد قریب سے گزرتی ہوئی موٹر سائیکل پر سوار دو نقاب پوشوں میں سے ایک کے ہاتھ میں موجود کلاشنکوف نے آگ اگلی جو عاطف کی فراق سینے کو سرخ کرتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر گئی۔ آنن فانن وہ کچھ ہو گیا تھا جو دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے ایک کربناک حیرت ثبت کر جاتا ہے۔ نوجوان صحافی عاطف کا قتل ایک ایسی خبر تھی جس نے صحافی برادری میں ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ اس کا بے جان لاشا رضوان رند کی میت میں جب کہوں تو آہ و بکا کا ایسا طوفان امڑا جس میں ضبط کے تمام پہاڑ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے۔ وشما کے خاموش آنسو اس کی ناتمام محبت پر نوحہ کناں تھے، مگر ان سب کے درمیان بظاہر بوڑھا مگر جواں ہمت چودھری شبیر احمد صبر، فخر اور متانت کا کوئی ہمالیہ بنا کھڑا تھا، جو بیٹے کی موت پر ٹوٹا ضرور تھا مگر بکھرا نہیں تھا۔ اس کے غم سے بھی ایک وقار جھلکتا تھا اور فراق پیشانی پر نیا سویرا سورج بن کر چمک رہا تھا۔ رضوان رند نے آگے بڑھ کر شبیر احمد کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور گلوگیر لہجے میں کہنے لگا، چودھری صاحب، یہ دکھ صرف آپ کا نہیں، ہم سب کا دکھ ہے، یہ پورے پاکستان کا دکھ ہے۔ آج عاطف نے مر کر ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس نے اپنی ہمت، لگن اور عزم سے نہ صرف مجھے بلکہ بہت سارے لوگوں کو غلط ثابت کیا ہے۔ یقیناً ابھی اور بھی بہت سے لوگ آئیں گے جو ایمانداری اور حب الوطنی کو اپنا شعار، قائد اعظم کو اپنا آئیڈیل اور ان کے نظریے کو اپنا نظریہ تسلیم کریں گے۔ وہ رندے ہوئے لہجے میں بمشکل اپنی بات مکمل کر پایا تھا۔ عاطف کی موت کے پیچھے فرقان لشاری کا ہاتھ ہے، چودھری شبیر احمد نے سوالیہ انداز مگر پر یقین لہجے میں پوچھا تھا۔ جی چودھری صاحب، آپ نے صحیح اندازہ لگایا، مگر وہ اتنا کہہ کر رکا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ مگر ہمارا سسٹم جو خود بدعنوان سیاستدانوں کے ساتھ مل کر ایک
بدمست ہاتھی بن چکا ہے۔ فرقان لشاری کو نکیل ڈالنے میں ناکام رہا اور وہ بمشکل ایک ہی رات تھانے میں گزار پایا۔ اگلی صبح عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا۔ اس کے لہجے میں گہرا تاثر تھا۔ چودھری شبیر کے ہونٹوں پر ایک مرتبہ پھر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولے، مایوس نہ ہو رند صاحب، عاطف مایوسیوں کا نہیں، روشنیوں کا علمبردار تھا۔ وہ مرا نہیں بلکہ حب الوطنی، دیانتداری اور فرض شناسائی کی کتاب میں ایک روشن باب بن کر ابھرا ہے۔ قوم کا بیٹا صرف وہی نہیں ہوتا جس کے مرنے پر اسے 21 توپوں کی سلامی دی جائے، بلکہ ہر وہ نوجوان قوم کا بیٹا ہے جو عاطف کی طرح ملک و قوم کی وقار پر ایک ذرا سی بھی آنچ نہ آنے دے۔ میں مایوس نہیں ہوں اور نہ کبھی ہو سکتا ہوں۔ عاطف جیسے اور بھی نوجوان اس راہ پرخار پر چلنے کے لیے آگے آتے رہیں گے، اپنے حصے کا چراغ جلاتے رہیں گے اور ہمارا ملک ان روشنیوں میں جگمگاتا رہے گا، انشاءاللہ، انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی ان کی روشن آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور ایک بوڑھے باپ کی جواں ہمتی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وطن کی خشک مٹی کو سیراب کر دیا۔